بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر حاضر ہوں۔ آپ کے سوالوں کے جواب ہم اس میں کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کرتے ہیں، اور اس میں جو بھی احکام بیان کیے جاتے ہیں وہ عورتوں اور مردوں سب کے لیے برابر ہیں، الا کہ صراحت کر دی جائے کہ یہ حکم عورتوں کے ساتھ خاص ہے یا مردوں کے ساتھ خاص ہے، اس لیے کہ شریعت کے امور تقریباً سب ایسے ہی ہوتے ہیں، سب کے احکام ایک جیسے ہوتے ہیں، الا کہ کوئی خصوصیت بیان کر دے کہ ان کا ہے۔ تو آئیے ہم اب وہ سوالوں کی طرف آتے ہیں۔ آج کا جو سوال ہمارے بھائی نے پوچھا وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ تشہد اخیر یعنی آخر میں جو تشہد میں بیٹھتے ہیں یہ رکن ہے نماز کا، اور رکن ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ چھوٹ جائے تو نماز نہیں پوری ہوتی ہے، چھوٹ جب باطل ہو سکتی ہے۔ لیکن میرے ساتھ یہ پیش آیا ہے اور آتا ہے کبھی کبھی کہ میں مسجد میں پہنچتا ہوں اور امام صاحب تشہد آخر میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور مجھے تشہد میں سے تھوڑا ہی مل پاتا ہے کہ امام صاحب سلام پھیر دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد یا تو میں کھڑا ہو جاؤں یا تو بیٹھے رہ جاؤں امام صاحب کے سلام پھیر دینے کے بعد بھی، تو کیا حکم ہے؟ میں بیٹھے رہ جاؤں یا کہ امام صاحب نے سلام پھیر دیا ہے تو اس کے بعد میں اپنی بقیہ نماز کا اتمام کروں؟ اور اگر ایسے ہوتا ہے تو کیا اس میں نماز لوٹانا پڑے گا یا کہ ہماری نماز صحیح ہو سکتی ہے؟ میں جانتا ہوں کہ یہ چیز بہتوں کو پیش آتی ہے، جواباً میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز بہتوں کو پیش آتی ہے، اور خاص طور سے وہ لوگ جو کہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ چلو اب آخری رکعت مل جائے گی، تو آخری رکعت ملتے ملتے بھی کبھی تشہد اخیر ہی پاتے ہیں، اور اس میں بھی سلام پھیرنے سے پہلے بیٹھ گئے، اس کے بعد جیسے ہی سلام پھیرا امام صاحب نے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ تو یہ بات درست نہیں ہے کہ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، اس لیے کہ اگر آپ کو نماز میں جماعت بھی پکڑنی ہے تو جماعت کا ثواب لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت مل پاتا ہے جب آدمی ایک رکعت پا جائے یا ایک رکعت کا بڑا حصہ پا جائے، لیکن یہاں تو آپ اس کا ایک رکن نماز کا ایک رکن ہی چھوڑ بیٹھتے ہیں، اور سوائے اس کے کہ آئے اور بیٹھے اور کھڑے ہو گئے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جب تشہد اخیر نماز کا ایک رکن ہے، جیسا کہ اکثر علماء کے قول میں، اور صحیح بات یہی ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو تشہد پڑھنی چاہیے، اور تشہد ہی کیا، اس میں تو درود بھی ہے، یعنی تحیات کے علاوہ اس میں اللہم صلی علی محمد بھی ہے، تو جب درود بھی ساتھ میں ہے تو دونوں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ درود بھیجنا بھی نماز کے اس آخری ٹکڑے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر واجبات میں سے ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ دونوں ملنا چاہیے تھا، اور اگر آپ پہنچتے ہیں اور نہیں مل پاتی ہے یہ چیز آپ کو، اور آپ بیٹھتے ہی سلام امام صاحب پھیر دیتے ہیں، یا آپ بیٹھے ہیں اور بھی تحیات پوری نہیں پڑھے یا پوری پڑھ لیے، اس کے پہلے ہی امام صاحب نے سلام پھیر دیا، تو آپ کے لیے ایک حل وہی ہے یہ کہ آپ بیٹھے رہیں یہاں تک کہ اپنا یہ حصہ مکمل کر لیں، یعنی تحیات کا اور درود شریف کا، اور اس کے بعد یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ دعائیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں جو نماز سلام پھیرنے سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، وہ بھی پڑھ سکے، اور نہیں تو کم از کم یہ دونوں آپ کو ملنا چاہیے تھا۔ لیکن اگر آپ وہ نماز میں تحیات میں بیٹھے تھے، امام صاحب نے بیٹھتے ہی سلام پھیر دیا اور آپ کھڑے ہو گئے، تو اسے اس کو نماز نہیں کہتے، اس لیے کہ ایک رکن آپ نے اگر جانتے ہیں کہ تشہد اخیر ہم پا گئے تو نہیں ملا آپ کو کچھ، تو جب تشہد اخیر نہیں پائے، ایک رکن آپ کو چھوڑ گیا، تو گویا کہ یہ حصہ آپ کا بھی غیر معتبر ہے، لہذا آپ کو تو چار تو پڑھنی ہی رہتی ہے، لیکن اسے نماز کا حصہ سمجھ کے رہنا یہ درست نہیں، اس لیے کہ آپ نے اس نماز کے حصے کو صحیح طور سے پورا نہیں کیا۔ حل یہ ہے کہ آپ امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد بھی آپ بیٹھ کے اس کو پورا کر لیں، اس کے بعد کھڑے ہو جائیں، پھر بقیہ نماز پوری کریں، اور لیکن ایسا کہ آپ بیٹھتے ہی پھر کھڑے ہو جائیں تو گویا کہ آپ امام صاحب کی نماز کے حصے میں جو پائے بھی تھے وہ بھی آپ کے لیے ناقص رہ گیا، اور نماز آپ کی صحیح نہیں ہو سکی۔
رہ گئی بات کہ اس میں ایک بات اور بھی بتا دینا ضروری ہے کہ تشہد میں صرف یہ نہیں، آخر والے تشہد میں کہ آپ التحیات پڑھیں، التحیات کے ساتھ آپ کو اللہم صلی علی محمد کے درود شریف بھی پڑھنا چاہیے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں بھی سکھائی ہیں، اور وہ مجموعی طور دیکھنے سے کچھ 10-11 طرح کی دعائیں ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ان کو نماز کے آخر میں پڑھا کرو۔ لیکن اس میں سے جو مشہور دعا ہے، مشہور دعا یہ ہے کہ جس کو پڑھنا چاہیے تھا، وہ یہ ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من الماثم والمغرم۔ یہ 4 چیزیں ہیں جن سے آپ اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے، ایک تو عذاب قبر سے، اور دوسرے مسیح الدجال کے فتنے سے، اور تیسرے زندگی اور موت کے فتنے سے، اور ایسے ہی قرض اور گناہوں کے فتنے سے۔ تو ان چیزوں سے پناہ مانگنا چاہیے۔ اسے اور بھی ایک روایت میں آیا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی نماز میں کیا دعا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عزیز ترین ساتھی یعنی ابوبکر صدیق کو بتایا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم کو ایسی کوئی دعا سکھا دیجئے جس کو میں اپنی نماز کے اندر پڑھا کروں، علمنی دعاء ادعو بہ فی صلاتی، اپنی نماز میں دعا کیا کروں۔ تو آپ نے کہا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ وارحمنی من عندک انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا سکھائی جس کو حضرت ابوبکر پڑھا کرتے تھے۔ تو اس میں بھی اللہ سے کی مغفرت کی طلب ہے اور رحمت کی طلب ہے، اور یہ انسان کے لیے ایک ضروری چیز ہے، لہذا اس قسم کی اور بھی دعائیں وارد ہیں، اگر آپ ان کو پڑھنا چاہیں تو پڑھیں، لیکن کچھ نہ کچھ دعا تو کرنی چاہیے نماز میں دعا سلام پھیرنے سے پہلے۔ تو آئیے ہم یہ اس سوال کے بعد آپ کو دوسری سوال کی طرف لے چلتے ہیں۔ دوسرے سوال میں یہ پوچھا ہے کہ یہ بھی بتائیے کہ نماز کے بعد کیا کیا تسبیح پڑھی جاتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ نماز ختم کر لینے کے بعد تو آپ کے لیے تسبیح تحلیل کا راستہ کھلا ہوا ہے، اس لیے کہ آدمی تسبیح تحلیل ذکر و اذکار میں ورد و اوراد میں کچھ بھی پڑھ سکتا ہے جو اس کو معلوم ہے، یا ایک ہی دعائیں کر سکتا ہے جو اس کو معلوم ہے، یا نہیں معلوم ہے تو اپنے لفظوں میں بھی دعائیں کر سکتا ہے، ان سب کا بھی شمار ہے عبادت میں ہوتا ہے۔ لیکن کچھ الفاظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں کہ نماز کے بعد آپ کیا پڑھتے تھے یا کس چیز کا آپ نے حکم دیا ہے، تو میں بتانا چاہتا ہوں۔ پہلے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم کرنے کے بعد جو ہے یہ اللہم انت السلام منک السلام، یہ اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 بار کرنے کے بعد پڑھتے تھے، اور اسی طرح سے اللہم انت السلام منک السلام کی دعا پڑھتے تھے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد بھی جو تسبیحات کتابوں میں مروی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پڑھنا چاہیے، ان میں سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے، اسی طرح سے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ہے۔ یہ پہلی دعا جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 25 مرتبہ پڑھنے کا تذکرہ آیا ہے۔ یا اسی طرح سے دوسری دعا ہے کہ سبحان اللہ 10 مرتبہ، الحمدللہ 10 مرتبہ، اللہ اکبر 10 مرتبہ ہے، یہ کل 30 مرتبہ ہوئے۔ یا اسی طرح سے یہ بھی وارد ہے حدیثوں میں کہ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اور اللہ اکبر 34 مرتبہ، یہ ٹوٹل 100 ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اور بھی ہے کہ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اور اللہ اکبر 33 مرتبہ، اس میں 33 مرتبہ کا ذکر ہے، اور 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھنا چاہیے۔ ایسے ہی تسبیحات کا بھی تذکرہ آیا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ جو آپ پڑھتے ہیں 33 بار، ان کو شمار کرنے کے لیے داہنے ہاتھ سے کرنا چاہیے۔ حدیث میں آیا ہوا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یعقد التسبیح بیمینہ، اپنے داہنے ہاتھ سے تسبیح کا شمار کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے نماز کے بعد بھی اور بھی اذکار ہیں جن کو پڑھنا چاہیے تھا، ان میں سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کا مستقل بھی ذکر آیا ہے،
اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اس کا بھی تذکرہ آیا ہے۔ اسی طرح سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، ولا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن۔ اس طرح کی دعائیں ہوتی ہیں۔ عام طور سے آپ کو یہاں کی مسجدوں میں، امارات کی مسجدوں میں آپ کو اس قسم کی دعائیں یعنی قبلہ کی طرف لگی ہوئی ملتی ہیں، آپ وہاں سے بھی یاد کر سکتے ہیں۔ اور اب تو اس قسم کی دعاؤں کا رواج بہت ساری مسجدوں میں ہو چکا ہے، جن کو آگے لوگ رکھتے ہیں تاکہ لوگ نماز پڑھنے کے بعد دیکھ کر پڑھ سکیں۔ اور ورد و اوراد کا بہتر وقت یہ ہے کہ آپ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام کو سورج ڈوبنے سے پہلے یا سورج ڈوبنے کے بعد بہت ساری دعائیں ہیں دنوں کی اور دن کی اور رات کی، ان کو پڑھنا چاہیے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف جاتے ہیں جو کہ نماز ہی سے متعلق ہے۔ اس میں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ میں مسجد میں عصر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا اور مجھ کو بعض رکعتیں چھوٹ گئی تھیں، میں نہیں پا سکا تھا، اور امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد اور مجھے کھڑا ہو کر اس کی قضا کرنی تھی، لیکن مجھ کو شک ہو گیا کہ میری کتنی رکعتیں چھوٹی ہیں، 2 چھوٹی ہیں کہ 3 چھوٹی ہیں، یا یوں کہہ لیجیے کہ 1 چھوٹی ہے کہ 2 چھوٹی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ میں نے شک کیا کہ میری کتنی رکعتیں چھوٹ گئی ہیں۔ اب وہ ہماری سمجھ میں جب شک ہو گیا تو ہم نے کیا کیا، ایک بیان کیا کہ ہمارے بغل میں جو آدمی آیا تھا اس کی بھی، چونکہ میرے ساتھ ہی داخل ہوا تھا، ایک ساتھ کھڑے ہوئے تھے، تو ہم نے کیا کیا، اب ہم دیر کرنے لگے اور اپنے بغل والے آدمی کو دیکھ دیکھ کر اس کی اقتداء میں نماز پڑھنے لگے۔ یعنی جب وہ رکوع کرتا تو ہم بھی کرتے، جب وہ سجدہ کرتا تو ہم بھی کرتے، اور اسی طرح سے جتنا اس نے پورا کیا ہم نے بھی پورا کیا، تو یہاں تک کہ نماز ختم ہو گئی۔ لیکن اس غفلت پر جو ہمیں شک ہوا تھا اور ہمیں کیا پڑھنا چاہیے تھا، ہمیں سجدہ سہو کرنا چاہیے کہ نہیں، تو شک کی بنیاد پر آدمی سجدہ سہو کرتا ہے، لیکن انہوں نے اپنے شک کو دوسرے کو دیکھ کر یقین میں بدلا ہے۔ دوسرے کو دیکھ کر، ہمارا پڑوسی، ہمارا ساتھی بھی ساتھ میں آیا تھا، اس نے اتنا ہی پڑھا ہے، لیکن یہ شک جو ہے شریعت میں اس طرح کا قانون نہیں، دوسرے انداز کا بتایا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جس کسی آدمی کو اپنی نماز کے اندر شک ہو جائے تو اسے اپنے شک کو یقین کی حالت میں بدلنا چاہیے۔ یقین کی حالت حدیث میں کیا بتائی گئی ہے کہ آپ کو شک ہے کہ ہم نے 3 پڑھا ہے کہ 2 پڑھا ہے، تو جو کم عدد ہے اس پر آپ یقین کیجئے اور 1 رکعت اور مزید پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد سجدہ سہو کر لیجئے۔ یہ طریقہ تھا، تو آپ کو یہی کرنا چاہیے تھا۔ کسی کی اقتداء اور اقتداء کرنے والا بھی وہ سوچتا ہو کہ ہماری 2 ہی چھوٹی، حالانکہ 3 چھوٹی ہو، تو الٹا بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا آپ کو جو شریعت کا قانون بتایا گیا اس کے حساب سے عمل کیجئے، اور جب شک ہو تو اپنے شک کو یقین میں بدلنے کی کوشش کیجئے، جو کہ یقینی کام آپ کا ہو سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر 3 اور 2 کے درمیان شک ہے تو 2 تو یقینی آپ مانتے، تیسرے میں شک ہو گیا ہے۔ اس طرح سے آپ کو کر لیجئے، اور اس کے بعد نماز پڑھنے کے ساتھ آپ سجدہ سہو کر لیجئے، اور اس کے بعد سلام پھیریے۔ اور سلام پھیرنے کے بعد اس طرح سے، اس لیے کہ حدیث شریف کا یہی حکم ہے۔ حدیث میں ہے اذا شک احدکم فی صلاتہ فلم یدر کم صلی، سیم آپ کا جو شک ہے وہی حدیث کے آیا ہوا ہے۔ حدیث میں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو جائے کہ کتنی رکعت پڑھی ہے، ثلاثاً ام اربعاً، 3 رکعت پڑھا ہے کہ 4 رکعت پڑھا ہے، فلیطرح الشک ولیبن علی ما استیقن، تو اسے چاہیے کہ شک کو چھوڑ دے اور اپنی نماز کی بنا اور اس کی یقینی پوزیشن پہ اس کو لے جائے، یعنی جس میں شک نہیں ہے، ولیطرح شک، تو شک چھوڑ دے اور جو یقینی اس پر اعتماد کرے۔ ثم یسجد سجدتین قبل ان یسلم، اور سلام پھیرنے سے پہلے وہ 2 سجدے سہو کر لے۔ فإن كان صلى 5 شفعنا له صلاته، اگر 2 اور 3 اور 2 میں شک تھا، جبکہ اس نے 3 اور 4 میں شک تھا، اور اس نے حقیقتاً 4 پڑھا تھا، لیکن شک کی بنیاد پر کھڑا ہو گیا
اور اس نے 1 رکعت اور پڑھ لی تو ابھی موجودہ حالت میں تو اس کی تو 5 رکعتیں ہو گئیں. آپ نے فرمایا فَإِن صَلَّى خَمْسًا، اگر اس نے 5 رکعت پڑھ لی ہے، شفعنا لہ صلاتہ، تو اس کے نماز کو وہ اور یعنی طاقت دے گی. وَإِن كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ، اور اگر اس نے 3 اور 4 میں شک کیا تھا اور حقیقتاً 3 ہی پڑھا تھا اور اس کی اب 4 پوری ہو گئی ہے، تو اس کا یہ سجدہ سہو جو ہے یہ اس شیطان کے لیے ناک رگڑنے کے برابر ہوگا کہ اس نے شک ڈالنے کی کوشش کی، لیکن بندے نے پوری پڑھ کر کے پھر سجدہ سہو بھی کیا، اس کی وجہ سے اس کا پلان فیل ہو گیا. تو ایسی صورت میں اسے یقینی پوزیشن پہ آ جانا چاہیے. 3 اور 4 میں 3 یقینی ہے، 3 اور 2 میں 2 یقینی ہے، اور 2 اور 1 میں 1 یقینی ہے. تو اس طرح سے کرنا چاہیے، اور اسے 1 رکعت 2 رکعت جو بھی پڑھنا چاہتا ہے پوری کرنے کے لیے اس کو پوری کر کے اس کے بعد سجدہ سہو کرے، پھر اس کے بعد سلام پھیر دے. آپ کا جو مسئلہ ہے وہ آپ کو اپنی حقیقتاً نماز لوٹانا چاہیے، اس لیے کہ آپ نے نماز کو اپنے شک کو شرعی قانون کے تحت نہیں کیا، بلکہ دوسرے پر اعتماد اور تقلید. دوسرے کو امام تو نہیں بنایا آپ نے، اسے دیکھ دیکھ کے آپ پڑھتے تھے، لیکن اگر اسے بھی شک ہوا ہو تو پھر یہ مشکل ہو سکتی ہے. لہذا آپ کو اصلی قاعدے پہ آنا چاہیے، اور اسی طرح سے اس نماز کو آپ دوبارہ پڑھ لیں تو اچھا ہے. آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں. سوال میں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ لوگ اپنی قبروں سے قیامت کے دن کس انداز میں کھڑے ہوں گے کیا، اور اسی طرح سے یہ عام آدمیوں کی ہم بات کرتے رہے ہیں، اسی طرح سے کیا انبیاء اور اولیاء بھی کھڑے ہوں گے. ایک سوال ان کا اس میں ساتھ میں یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے کس کو لباس پہنایا جائے گا، اس لیے کہ سب تو حدیث میں آیا کہ سب تنہا ہی ننگے ہی رہیں گے. تو جواب میں کہنا چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن تو یہ ایک زمانے کی بات، جیسے کتنے لوگ مر چکے ہیں اور کتنے لوگ آنے والے، قیامت کب قائم ہوگی ہم کو پتہ تو نہیں ہے، نہ کسی کو پتہ ہے. لہذا جب قیامت قائم ہوگی تو لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا. اس اٹھانے کے لیے حدیث میں آیا ہوا ہے، اس حدیث میں آیا ہوا ہے کہ لوگوں کو ان کے ریڑھ کی جو آخری ہڈی ہوتی ہے، جو نیچے آخری ہڈی ہوتی، جو ذرا سا آپ ڈاکٹر دیکھیں تو ابھری ہی رہتی ہے ہلکی سی، اسی سے اس کو پیدا کیا جائے گا، اور یہی سب سے آخر میں انسان کے پیدائش کے بعد مضبوط ہوتی ہے، اور اسی طرح سے سب سے پہلے پھر اسی کو پیدا کیا جائے گا. اس کی تفصیلات میں ہم نہیں جاننا چاہتے کہ اس کے اندر کیا کیا پوشیدہ اور کیسے ہے، لیکن یہ بتانا تھا اسی سے اٹھایا جائے گا، اسی سے پیدا کیا جائے گا، لوگوں دوبارہ کو اٹھایا جائے گا، اور اسی سے لوگ یعنی زمین سے نکل پڑیں گے. لیکن آپ کے سوال کا جواب چونکہ لمبا ہے اور کئی معانی پر مشتمل ہے، لہذا ہم اس کا جواب ہم آپ کو کسی اپنے دوسرے حلقے میں دیں گے. آج ہم اتنا ہی بتاتے ہیں کہ لوگوں کو پیٹھ کی ریڑھ کی آخری ہڈی سے پیدا کر کے اس کے بعد قبروں سے اٹھایا جائے گا. تو آئیے اس کے بعد ہم انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں موقع دے گا، اور آپ کو بھی کہ آپ اس جواب کو دیکھیں گے اور سنیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے اور دوبارہ ملاقات ہو. اور اسی طرح سے ہمارے جو بھائی آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں اس پروگرام کو پیش کرنے میں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے احوال کو درست فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.